من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سورة الأعراف آیت نمبر 158. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں 3 اہم مسئلے ذکر کیے جا رہے تھے. پہلا مسئلہ تسلی برائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مسئلہ وحی الہی کی تابعداری کا حکم، اور وحی الہی کی تابعداری کے حکم کے لیے بطور نمونہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابلیس کا واقعہ ذکر کیا گیا. تیسرا مسئلہ توحید کا، اس پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان ہو چکے ہیں. پھر پہلا مسئلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بیان اور تبلیغ کے لیے بہادری کا حکم. اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیش ہوا. 6 حصے تھے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے، جو یہاں پر مکمل ہو گئے. یہ واقعہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 103 سے. ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون. وہاں سے آیت نمبر 103 سے شروع ہوا اور یہاں آیت نمبر 157 پر یہ مکمل ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنا اور فرعون کی پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کرنا، معجزے پیش کرنا، جادوگروں کے ساتھ مناظرہ کرنا، ان کا ایمان قبول کرنا، اپنی بنی اسرائیلیوں کی طرف سے امتحانات کا آنا، فرعونیوں کے اوپر 7 قسم کے عذابات کا آنا، بنی اسرائیلیوں کی طرف سے شرک کا مطالبہ کرنا، بنی اسرائیلیوں کے لیے تورات لینے کے لیے 40 راتیں کوہ طور پر گزارنا، اور بنی اسرائیلیوں کا بچڑے کی عبادت کرنا، شرک کرنا، اور پھر تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام کا واپس لوٹنا، بھائی کے ساتھ سخت رویے سے پیش آنا، قوم کو غصہ ہونا، شرک کی معافی منگوانا، پھر اپنی قوم کو کوہ طور لے کے جانا، اللہ کے ساتھ ہم کلام کروانا، ان کے اوپر موت کا طاری ہونا، اور پھر ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، اور آخر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کی ترغیب. یہ تمام چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کی گئی. خلاصہ کلام اس واقعے کا یہ تھا، میرے پیغمبر دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام کبھی پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں، کبھی تجھے اللہ کے دربار میں نظر آتے ہیں، کبھی بنی اسرائیلیوں کے درمیان نظر آتے ہیں، کبھی کوہ طور پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اپنوں کی مشکلیں، کبھی غیروں کے غم، کبھی کیا اور کبھی کیا تکلیفیں. لیکن اللہ کا پیغمبر اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرنا نہیں چھوڑتا، اس میں لچک اور نرمی پیدا نہیں کرتا. میرے پیغمبر اسی طرح تو بھی اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کر. اللہ کا پیغمبر اس کی تو شان ہی جدا ہے. اصل میں
یہ واقعات سے بعد والے دائیوں کے لیے ترغیب ہے۔ تم امت محمد کے دائی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو پہلے گزر چکی ہے، اب دور ہے تمہارا، اب تمہاری شریعت ہے۔ تمہارے لیے تو زیادہ مشکلیں ہوگی، زیادہ مصیبتیں ہوگی۔ ڈٹ جانا اللہ کی توحید کے لیے، جس طرح کے فرعون کے سامنے موسیٰ ڈٹ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا لکل فرعون موسیٰ، ہر ایک فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، یعنی ہر باطل کے لیے ایک حق پرست ہوتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور لیڈر بن کر کے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک مسئلہ چلا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب، یہ مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے، ایک پرانا مسئلہ ہے۔ آج کل کے تو بہت سارے مولوی اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہر مسئلے کا ایک دور ہوتا ہے، یہ مسئلہ اس وقت اس کا دور تھا، گزر گیا۔ یہ مسئلہ تھا کہ جی قرآن یا اللہ کی صفت ہے یا اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق تو فنا ہو جاتی ہے نا۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ یعنی قرآن کے یہ صفحے، یہ لکھن، یہ تو مخلوق ہے، ظاہر بات ہے، یہ تو فنا ہو سکتا ہے۔ یہ مراد نہیں، مراد وہ کلام جو اللہ نے نازل کیا بواسطہ جبرائیل قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ قرآن وہ صفت الہیہ ہے جب مخلوق الہی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقع ہے کہ وہ قرآن جو اللہ نے کلام کی صورت میں اتارا تھا، جو کلام پڑھ کر کے جبرائیل علیہ السلام نے سنایا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوا تھا، وہ مخلوق الہی نہیں بلکہ صفت الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ کی صفت بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے، یہ قرآن بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس پر فنا نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ معتزلی تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بہت بڑا حدیث کا حلقہ درس تھا امام احمد کا۔ امام احمد بڑے بابا کے دور یہ مسئلہ بیان کرتے تھے، القرآن کلام اللہ ولیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے امام احمد کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، حتیٰ کہ چوک کے اندر امام احمد کے کپڑے اتار کر کے باندھا، اور باندھ کر کے اس نے کہا کہ اب بتا قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ امام احمد نے کہا لوگوں تم میں سے جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو یاد کر لو، میں وہ احمد بن حنبل ہوں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے پیغمبر کی حدیث پڑھاتا ہوتا ہوں تمہیں۔ میرا مسئلہ جو پیغمبر کی حدیث کی مسلط پر بیٹھ کر تھا وہ یہ تھا کہ القرآن کلام اللہ، اور آج تختہ دار پر ہوں تو آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ القرآن کلام اللہ ولیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق الہی نہیں۔ تو میں نے کہا ہر ایک زمانے کے فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کرتا ہے اللہ، ہر ایک زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون اٹھتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کسی نہ کسی موسیٰ کو اٹھاتے ہیں، وہ آ کر کے اس کے سامنے للکارا ہوا سبق سناتا ہے جس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ امت، اس کے اندر یہ تاریخ بڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اب ترغیب تو ہوگی تبلیغ کی، لیکن اب تبلیغ کہاں سے شروع کریں؟ تبلیغ کہاں سے شروع کریں؟ اللہ کہتا میں بتاتا ہوں کہاں سے شروع کرو۔
جہاں سے میرے مدنی کریم نے تبلیغ شروع کی تھی وہاں سے شروع کرو۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان بیان توحید، تبلیغ کی ابتدا اللہ کی توحید سے کرو۔ قل کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کی طرف، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے پیغمبر آتے رہے تو کوئی کسی قوم کے لیے پیغمبر تھا، کوئی کس قوم کے لیے، کوئی کس قوم کے لیے۔ آپ پیچھے ابھی پڑھائیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کہتا ہے، فقال کس آیت لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ نوح علیہ السلام نے بیان کیا، یا بولو یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت ہود نے بیان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت صالح نے بیان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت شعیب کا بیان گزرا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ۔ اب آ رہا ہے اس بندے کا بیان جو کہ تمام پیغمبروں کا امام ہے۔ یہاں پر یا قوم نہیں کہا بلکہ یا ایھا الناس، اے دھرتی میں بسنے والوں، اوے جنوں، اوے انسانوں، اوے موجودہ، اوے آئندہ آنے والوں، اس روئے دھرتی پر پیدا ہونے والے آخری انسان تک کے لیے، خواہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، خواہ وہ انسان ہے یا جن ہے، ہر ایک کے لیے یہ اعلان اور پیغام، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، یقیناً میں ہوں اللہ کا رسول، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ سب سے پہلے یہ اپنا تعارف کروایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا جی، کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات، وہ اللہ لہ جس کے اختیار کے اندر ہے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی، والارض و زمین کی، آسمان و زمین کی بادشاہت اس اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اچھا جی، رسول تو کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام لانے والے کو۔ جی کیا پیغام لایا ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، لا الہ، پڑھ لو ذرا ایمان تعالیٰ کر لو، لا الہ الا ہو۔ پیغام یہ لایا ہوں کہ نہیں کوئی مددگار، نہیں کوئی حاجت روا، یہ لفظ علاج ہے نا، اس کا مضمون بہت وسیع، کوئی الوہیت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی فریاد رس، کوئی پکاروں کو سننے والا، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا، کوئی جیلوں سے رہائیاں دینے والا، کوئی عزتیں ذلتوں کا مالک نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الوہیت کے لائق الا ہو مگر وہی اللہ۔ دلیل کیا جی؟ یحیی و یمیت، اور زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار کے اندر، یہ دلیل ہے۔ یحیی زندگی دیتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے، یہ پیغام نبوت ہے۔ یہ کیا جی؟ پیغام نبوت۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ نعرہ رسالت، یہ کیا ہے؟ نعرہ رسالت۔ تو کہتے ہیں نعرہ رسالت، آگے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ بے وقوف، نعرہ رسالت لا الہ الا اللہ، نعرہ رسالت لا الہ الا اللہ،
تو کہتے ہیں تم نعرہ رسالت نہیں مانتے، تو کہتے ہیں تم نعرہ حیدری نہیں مانتے، اور ظالمو ہم نعرہ رسالت بھی مانتے ہیں، ہم نعرہ صدیقی بھی مانتے ہیں، ہم نعرہ فاروقی بھی مانتے ہیں، ہم نعرہ عثمانی بھی مانتے ہیں، ہم نعرہ حیدری بھی مانتے ہیں، ہم نعرہ معاویہ بھی مانتے ہیں، ہم نعرہ صحابہ بھی مانتے ہیں، ہم نعرہ تابعین و تبع تابعین، ہم نعرہ اولیاء بھی مانتے ہیں، لیکن وہ نعرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ پہلے یہ تو سمجھ لیں۔ دلیل کیا ہے؟ یوں ہی ہوئی 13 سال کی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ کی، نماز کی دعوت 13 سال مکی زندگی میں ہے۔ اور بولو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، حج کا حکم، زکوٰۃ کی ترغیب، خیرات کی ترغیب، نفل اور عبادات، تہجد اور صدقات، کچھ نہیں، کچھ 13 سالہ نبوت کا زمانہ، اور ایک ہی پیغام اور ایک ہی دعوت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 13 سال یہ پیغام دیا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بس ان کو توحید کے علاوہ کوئی اور آتا نہیں، ہم کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا ہو جب خزاں والا ہو، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، یہ نغمہ سنانا ہے لا الہ الا اللہ والا۔ اور پھر جب 13 سال نبوی دور، مکی دور ختم ہوتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا دور پورا کر کے مدینہ جاتے ہیں، تو پھر اسی دعوت کے لیے جنگیں ہیں، اسی دعوت کے لیے جہاد ہے، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے مکہ چھوڑا۔ مکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محبوب شہر تھا، جس میں پیارے پیغمبر پیدا ہوئے تھے، جس میں جو پیارے پیغمبر کا آبائی علاقہ تھا۔ آبائی علاقہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے آ گئے، اور بیت اللہ کے سامنے آ کر کے پیارے پیغمبر کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے۔ بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، یہاں پر مجھے یہ مشرک رہنے نہیں دیتے، یہاں پر رہنے نہیں، اس لیے جا رہا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی ایک نظم ہے، اشعار ہے، انہوں نے تو اپنے دور کے حوالے سے پڑھے، لیکن یہ پہلے دو شعر اس مضمون پر بڑے عجیب فٹ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چل میرے ہم نشین چل اب کہیں اور چل، بڑا عجیب انداز ہے، بڑا دکھی انداز ہے۔ چل میرے ہم نشین چل اب کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بڑے صوفی لوگ سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ۔ چل میرے ہم نشین چل اب کہیں اور چل، اب اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ پھول اگر ہمیں نہ دیتے نا تو پھر خیر گزارا کر لیتے، اب تو کانٹوں پر بھی ہمارا حق نہیں رہا، اس لیے مکہ تو ہمارا تھا، اور اب ہمیں کہتے ہیں چلو چل بھائی یہاں سے نکل جا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مددگار مگر وہی اللہ، یحیی و یمیت، موت زندگی دیتا ہے، یمیت اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ کی توحید پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، النبی الامی، وہ رسول جو نبی ہے الامی، جس کو کچھ پڑھایا نہیں گیا، الذی وہ پیغمبر یؤمن باللہ، جو تصدیق کرتا ہے اللہ کی توحید کی،
وکلماتی اور اللہ کے احکامات کی، واتبعوہ اور تابعداری کرو اسی کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھا راستہ پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، یہ ایک آیت کریمہ، اس میں بنی اسرائیل کے چند لوگوں کا ذکر ہے جو حق ماننے والے ہیں۔ فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اُمَّةٌ ایک جماعت ایسی بھی ہے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی وہ حق مسئلہ ماننے والے ہیں۔ اس کو دلیل نظری بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مسئلہ توحید پر شیخ علماء اہل کتاب، ان کے اندر چند علماء ایسے بھی ہیں جو حق پرست ہیں، حق کو ماننے والے ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ بہادری جو تمہیں دلائی گئی، فرعون جیسے ایک ایسا پلید جو فرعون جیسا ہو اور ناحق و ظالم ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے تبلیغ کرنی ہے، تو تبلیغ مسئلہ توحید کی کرنی ہے۔ کس مسئلے کی کرنی ہے؟ توحید کے مسئلے کی تبلیغ کرنی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہاں سے بنی اسرائیلیوں پر 4 نعمتوں، 4 عذابوں کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔